بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو امام حسین سے بہت پیار تھا۔ امام حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو ڈر لگنے لگا کہ یہ شیر کہیں ہمیں کاٹ نہ لے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر کار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے پاس آ کر فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت بھی زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر بولے، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان، دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب امام حسین تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، امام آج اتنی جلدی آئے؟ امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، پھر کبھی ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو ہماری۔ امام حسین نے فرمایا، تاریخ یاد کرو۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر پوچھا، آپ کا بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، مولا، کون دے گا پھر آواز؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی کہ ابو الحارث جلدی آ، میرے حسین کی لاش پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ اویس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، عمرو بن سعد ملعون کے لشکر نے جب لاش اقدس کو پامال کرنا چاہا تو بی بی فضا نے جناب
بی بی زینب سے کہا کہ بی بی، ایک دن خواب میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ بی بی زینب، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، اسے بلاؤں، میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنے کیا والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ بی بی فضا نے کہا، تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے لاش اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمرو بن سعد ملعون نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ اس لیے سب وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب بی بی زینب کو سنائی اور اسی طرح لاش اقدس پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث امام علی کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا۔ جناب بی بی فضا جناب بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھیں، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور جناب بی بی زینب اور جناب بی بی ام کلثوم کے ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنیں، جنہیں اماں فضا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاشا امام حسین کو ایک بار پامال ہونے کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلایا جانا تھی۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام امام حسین پر اور ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔